دور ایک جنگل میں پریوں کا ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ پریاں وہاں ہنسی خوشی رہ رہی تھیں کہ اچانک گاؤں سے کچھ پریاں غائب ہونے لگیں۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئیں۔ سارے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ پریاں ڈر گئیں۔ پریوں کی ملکہ نور افشاں نے اپنے سپاہیوں کو گمشدہ پریاں ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا، لیکن وہ سب ناکام ہو کر لوٹے۔ اسی گاؤں میں پریوں کا ایک گلابی سیلون تھا۔ کلیمہ اس سیلون کو چلاتی تھی۔ وہ بہت باصلاحیت آرٹسٹ اور خوش مزاج پری تھی۔ وہ سارا دن تتلیوں کی مدد سے خوبصورت پھول تلاش کرتی اور پھر ان سے میک اپ پروڈکٹس بنانے کی مشق کرتی۔ وہ بہت خوبصورت آئی شیڈو پیلیٹس بناتی تھی۔ مگر پریوں کے یوں غائب ہو جانے سے وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ سب پریاں اس کی بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ایک شام وہ کچھ جڑی بوٹیاں لینے اونچے پہاڑ کی طرف جاتی ہے کہ اچانک دیکھتی ہے کہ ملکہ نور افشاں کے سپاہی ایک پری شہزادی آمنہ کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے جا رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہو جاتی ہے کیونکہ ملکہ نور افشاں تو بہت اچھی تھی اور سب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ فوراً گاؤں جا کر باقی پریوں کو بتاتی ہے، مگر اس کا ساتھ دینے کے بجائے سب اس پر غصہ کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ملکہ نور افشاں تو ہم سب کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر سب پریاں اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی ہے۔ یہ خبر نور افشاں تک پہنچتی ہے۔ وہ گارڈز کو حکم دیتی ہے کہ کلیمہ کو فوراً محل لایا جائے۔ جب کلیمہ محل پہنچتی ہے تو اسے ملکہ کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ معصوم پریوں کو اغوا کرواتی ہے، ان کے پر کٹوا دیتی ہے اور اس کا شاہی حکیم ان پروں سے دوائیاں اور کریمیں تیار کرتا تاکہ ملکہ نور افشاں ہمیشہ جوان اور خوبصورت دکھے۔ وہ اپنی خوبصورتی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسی طرح وہ معصوم پریوں کو اپنی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی اور ہمیشہ کے لیے محل میں قید کر دیتی۔ سپاہی کلیمہ کے بھی پر کاٹ دیتے ہیں اور اسے ملکہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر ملکہ اسے قید کرنے کے بجائے بہت دور ایک اندھیرے جنگل میں پھینکوا دیتی ہے جہاں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ جب کلیمہ کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دور دور تک کالا گھنا جنگل ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے مگر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا کہ اچانک ایک سنہری روشنی اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ اس کی نظر ایک خوبصورت سنہری پھول پر پڑتی ہے۔ وہ اس کی چمک اور خوشبو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ پھول کو کھانے لگتی ہے کہ اچانک سنہری روشنی سے سارا جنگل چمک اٹھتا ہے اور کلیمہ کے پر واپس آ جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط۔ اب وہ میک اپ سے اپنا حلیہ بدلتی ہے، زہریلے پھولوں اور جڑی بوٹیوں سے میک اپ تیار کرتی ہے اور زہر بناتی ہے۔ آج سے ملکہ نور افشاں کی الٹی گنتی شروع ہونے والی تھی۔ کلیمہ اس کے سامنے پیش ہو کر کہتی ہے کہ اسے چین کی شہزادی نے آپ کے لیے تحفے بھیج کر بھیجا ہے۔ وہ اسے بہت سارا خوبصورت میک اپ پیش کرتی ہے۔ ملکہ اتنا خوبصورت میک اپ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کلیمہ سے کہتی ہے کہ وہ یہاں رہ کر اس کی خادماؤں کو بھی ایسا میک اپ بنانا سکھا دے۔ کلیمہ سب سے پہلے ملکہ کی فیس کریم میں بہت سارا پارا ملا دیتی ہے، جس سے شروع میں تو چہرہ بہت چمکنے لگتا ہے مگر بعد میں چہرہ باری طرح خراب ہو جاتا ہے۔ ملکہ نور افشاں جب بھی کریم لگاتی اس کا چہرہ چمک اٹھتا۔ وہ روز 2 سے 3 بار اسے لگانے لگتی۔ دوسری طرف کلیمہ اس کی مشروب میں بھی زہر ڈالنے لگ جاتی ہے۔ ملکہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزار رہی ہوتی ہے مگر یہ زیادہ دن نہ چلتے۔ اچانک ہی اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ بہت روتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس تجربے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ ادھر کلیمہ اس کے کھانے میں بھی زہر ڈالنا شروع کر دیتی ہے، جس سے اس کی حالت اور بگڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ نہ چل سکتی ہے نہ الفاڑ سکتی ہے۔ پھر کلیمہ ایک جادوی مائع لے کر شاہی قید خانے کی طرف جاتی ہے جہاں اس کی سہیلیاں مظلوم پریاں بند ہوتی ہیں۔ وہ انہیں وہ جادوی مائع پینے کے لیے دیتی ہے اور ان سب کے پر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ کلیمہ ان سب کو آزاد کر دیتی ہے اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔